غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان اوے کاکا اوے چول تھلے نہ ڈگن رہی ہیں ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں. ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے امام حسین کا ختم پڑا ہے غوث پاک کا, چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں, وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے, اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے ہو شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے؟ کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ, برادری نے آنا ہے. تو یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہونا, پاکیزگی ہونا یار, لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا, نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے, کیا حرج ہے. ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے, بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا تے سادے چول ماڑیاں دے. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے, اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے, ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے, اور جب پرات میں چاول ہوں زیادہ بوٹیاں ہوں تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے, بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں. تو ہو سکتا ہے پھر باپ رو ہی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا, آج مدینے والے دا میلاد ہے, آج کھانا لینا. وہ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیدا ہے اور سادے بندے کا لنگر ناراض ہو گئے ہو جاندے نے میرے نے کئی یاری بندے تسی نہ ہویا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا جی. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ. بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں, بڑے ہو گئے نعرے, بڑا ہو گیا, کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا, عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد, خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا, کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے. ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا, فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر ہیں تم. تو وہ دور نہیں تھے, وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں ابھی. محبوب نے بلایا, آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں کو. یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے, اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی تھی, خوشبو لگا رہی. کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے, اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا. امام حسن حسین دوڑ کے آئے. حضور نے ایک کو ایک سینے ایک کندھے سے لگایا, دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا. غور کرنا ذرا. اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا, عرض کیا اے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں, یہ میرے پھول ہیں دنیا میں, مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حضور دعا دینے لگے, کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرے. صلاۃ السلام نے اپنی اپنی امت کے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پیار کر. میں عرض کروں تگڑا بندہ تو ویسے ہی سیاسی جلسوں میں جاتا ہے, اس کی تو گاڑی جب اس دن نکلتی ہے جس دن اس نے جانا ہوتا ہے سیاسی جلسے پہ, وہ کسی غریب مریض کے کام تو بالکل نہیں آتی, لیکن کسی سیاسی جلسے میں جانا ہو تو پھر چاہے ٹوٹ بھی جائے پھر خیر ہے, چلو نمبر تو بنے گے نا لیڈر کے سامنے, پھر خیر ہوتی ہے, پھر وہ نکل جاتی ہے. امیر آدمی تو ویسے ہی وہ تو نہ میلاد کے جلسوں میں نہ محرم کی محفلوں میں وہ کہاں ہوتے ہیں.
وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. ہم جو لوگ آتے ہیں درمیانے طبقے کے اور غریب لوگ، ہم بھی اپنا بعض جگہوں پہ بعض تقریروں کو، بعض باتوں کو صرف کانوں کا ذائقہ سمجھتے ہیں. میں جاتا ہوں محافل میں تو دوست کہتے ہیں آپ نے تو آدھا گھنٹہ تقریر کی، پورا گھنٹہ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ کو کس نے کہا میں مقرر ہوں؟ میں تو نصیحت کرتا ہوں جو مجھے بھی فائدہ دے کسی اور کو بھی دے. تو نصیحت 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کانوں کا ذائقہ پورا کرنا ہے تو وہ تو 2 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا. اس کا تو پھر طریقہ یہ ہے کہ عید کی اسی پچھلی باری انہوں بلایا اسی تے عید کی تانوں بلایا تو ادو بعد پھر اسی فلانے نو بلانا ہے. تو بھئی اتنے بلائے تھے تو آپ پہ اثر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہے؟ ملا کیا قوم کو؟ نتیجہ خیزی کیا ہوئی؟ آپ میری بات سمجھیں. ہم نے صرف اور صرف آج بات سن کے چلے نہیں جانا. ہماری قلبی کیفیات ہو حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کی، ہمارا لہجہ ہو ان سے پیار کا، طبیعت جمے. ایک تو ان سے پیار کرو اور دوسرا یہ دیکھو اس گھر کا طریقہ اصل میں ہے کیا. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں نا امام حسین کی سیرت، تو وہ کہتے ہیں کربلا میں گئے تھے. بھئی کربلا میں تو 50 سال کی عمر کے بعد گئے تھے، اس سے پہلے کہاں تھے؟ امام حسین کی زندگی کو حجرے کے اندر ہے صرف کہ جس کا پتہ نہ ہو. انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، بھرپور. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ شان والا، ڈھکا چھپا نہیں. تو اہل بیت نبوت کا جو طریقہ اسے سمجھو. سب سے پہلا اس گھر کا انداز یہ ہے کہ وہ صبر والے لوگ تھے، قناعت والے لوگ تھے. ادھر دیکھو، تھوڑے پیسوں پر وقت گزارنے والے تھے، تھوڑی پر گزارا کرنے والے. حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی دینا. مال دولت جائیدادیں یہ بنائی نہیں، آئی بڑی رکھی نہیں، پیار نہیں کیا. کسی بندے کی، کسی غریب کی بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضرت فاطمہ کے پڑ جاتے. یہاں لوگ کہتے ہیں خو بچی آ گئی تھی جی میں کیا کرتا. تو نبی پاک کے پاس آ کے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے، تو ایک غلام مل جائے تو چکی پیس لیا کرے گا، گھر کے کام کاج کر دے گا. تو نبی پاک نے فرمایا پتر تجھے بہتر نسخہ نہ دوں؟ یا رسول اللہ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک نے فرمایا پتر گھر کے کام خود ہی کر دی. یہاں کہتے ہیں اوہو بچی سسرال میں بڑی دکھی ہے جی کیا کر دی گا جو روٹیاں پکاتی. کنز الاموال میں یہ لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ خود چکی پیس رہی تھی. بچے کے لاڈلا، میرا بچہ لاڈلا ہے جی کیا لاڈلا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، انہوں کچھ نہیں کہنا لاڈلا ہے. اتنا دنیا میں کوئی لاڈ کر سکتا ہے جتنا نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کیا ہے. ہم تو اپنے بچوں کی تباہی اتار رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ختم کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ چکی چلا رہی ہے، تو حضور نے دیکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میں کو بندوبست کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں کچھ لاتا ہوں. نہ، حضور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزت اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا.